الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ قرآن ذیشان میں ہمارا درس سورہ بقرہ کے حوالہ سے جاری و ساری ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن ذیشان میں ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کاف پیش میم کم، یہ اشارہ ہوتا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کہ ہم نے نجات دی تمہیں۔ اب یہ کلام رب ذوالجلال بنی اسرائیل سے کر رہا ہے، کیونکہ پچھلے دروس کے اندر آپ نے سنا کہ ہم بنی اسرائیل کے حوالے سے کلام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب رب ذوالجلال بنی اسرائیل سے کلام کرتے ہوئے اپنی ان نعمتوں کو گنوا رہا ہے، پچھلی آیات میں بھی گنوائی ہیں کہ یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، فرعون کی آل سے۔ یہاں آل سے مراد اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ قرآن ذیشان میں ہر لفظ کا ہر جگہ پہ ہر بار ایک ہی معنی نہیں ہوتا۔ قرآن میں ہر لفظ کا ہر بار ہر جگہ اس کا جو معنی اور مفہوم اور مطالب جو ہوتے ہیں وہ کلام کے سیاق و سباق کے حوالہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آل فرعون سے مراد فرعون کی اولاد نہیں، بلکہ آل فرعون سے مراد فرعون کا جو لشکر تھا، اس کے جو فوجی تھے، اس سے مراد آل فرعون ہے۔ یسومونکم، رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب میں نے تمہیں نجات دی فرعون کی فوج سے، کہ وہ تمہیں جانتے تھے سوء العذابی، اور وہ تمہیں ایذا دیتے۔ یہاں عذاب سے مراد عذاب نہیں ہے، یہاں عذاب سے مراد تکلیف ہے، کہ وہ فرعون کی لشکر جو تمہیں تکلیف دیتے تھے، سوء العذاب کہ تمہیں تکلیف دیتے تھے، یذبحون جو تمہیں ذبح کرتے تھے، یذبحون ابناءکم تمہارے مردوں کو، ویستحیون اور چھوڑ دیتے تھے، آزاد کر دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو۔ رب ذوالجلال بنی اسرائیل کو یاد کرا رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب فرعون کی جماعت تمہارے مردوں کو ذبح کرتی تھی، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ یاد کرو جب وہ تم پر سوء العذاب تمہیں تکلیف اور ایذا میں مبتلا کرتی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یہاں پر جو بلا کا لفظ ہے نا، یہ عذاب کے معنی میں ہے، تکلیف کے معنی میں ہے، مشقت کے معنی میں ہے۔ اب اس پر بھی طویل کلام ہے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ کہ رب ذوالجلال نے تم پر بھاری بوجھ جو تھا رب کی طرف سے تم پر تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ رب ذوالجلال نے پھر کیا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ فَرَقْنَا اور پھاڑ دیا۔ یہاں پر اگر محتاط جملہ کروں تو چیر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، بحر کو چیر دیا، یعنی سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اب رب بتا رہا ہے کہ میں نے تمہاری خاطر سمندر کو بھی چیر دیا اور اس کو پھاڑ دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر وہی جملہ جو پیچھے گزر چکا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یہاں پر فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تمہیں نجات دی۔ کاف پیش میں کم، جب بھی قرآن میں کم کاف پیش میں کم آخر میں آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ تمہارے لیے اشارہ۔ وَأَغْرَقْنَا اور غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کی آل کو، یعنی کہ فرعون کی جو فوج تھی اس کو غرق کر دیا، اور تمہارے لیے سمندر کو چاک کر دیا، پھاڑ دیا یا منقطع کر دیا، اس کا یہ معنی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اب یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ حرف بحرف۔ اب دیکھیں اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں جب پیارے موسیٰ صلاۃ والسلام کا وقت آتا ہے تو فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک روشنی نکل رہی ہے، وہ بنی اسرائیل کے گھروں کو تو محفوظ کر رہی ہے، باقی سب گھروں کو وہ مٹا رہی ہے، یعنی اسلام کو بچا رہی ہے اور کفر کو مٹا رہی ہے۔ جب فرعون جاگا تو اس نے ایک ماہر جو خواب کا ماہر تھا اس سے سوال کیا کہ اس خواب کا کیا معنی ہے؟
تو اس خواب کے ماہر نے یہ بتایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا رہنما پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری بادشاہت کو، تمہاری خدائی کو نیست و نابود کر دے گا، اور یہی بنی اسرائیل کی وہ رہنمائی کر کے ان سب کو ہدایت کی طرف، اللہ کی طرف لے جائے۔ تو جب اس کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کو قتل کیا جائے، ان کے بچوں کو ذبح کیا جائے، کیونکہ اشارہ تھا کہ ایک لڑکا ایسا ہوگا جو پیارے موسیٰ کی پیدائش سے پہلے اشارہ تھا کہ وہ رہنما بنے گا اور ان سب کو غفلت سے نکال کر سب کو اللہ کی طرف لے جائے گا۔ تو اس نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر اس لیے یہ آیا پر یذبحون کہ وہ تمہارے ذبح کرتا تھا ابناءکم، تمہارے مردوں کو، ویستحیون نساءکم، اور چھوڑ دیتا تھا عورتوں کو۔ تو یہ وہ اشارہ ہے اس کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ جب پیارے موسیٰ پیدا ہوئے، المختصر یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے یہاں پر تو میں اختصار سے بیان کروں گا، انشاءاللہ قرآن میں آگے تفصیل میں یہ واقعہ آئے گا تو اگر زندگی رہی تو بیان کروں گا۔ سورہ شعراء کے اندر تفصیل سے بیان ہوگا اور سورہ طٰہٰ کے اندر اس کے کچھ مراحل کو بیان کیا جائے گا، فی الوقت اس کو اختصار سے بیان کرتے ہیں۔ تو جب پیارے موسیٰ کی پیدائش ہوئی، آپ نے رہنمائی کا منصب حاصل کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے اپنے جو فوج تھے، اپنے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کو لے کر آپ شہر سے نکلے رات کی تاریکی میں۔ تو فرعون جو تھا، فرعون نے کیا کیا؟ فرعون نے ایک تکبرانہ جملہ یہاں پر کہا، مفسرین نے اس کو تحریر کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک مرغ اذان نہیں دے گا میں ان کا تعاقب نہیں کروں گا، ان کے پیچھے نہیں جاؤں گا، ان کو پکڑوں گا نہیں، یہ جتنا بھاگ سکتے ہیں بھاگ لیں، جب مرغ اذان دے گا تو میں ان کے پیچھے اپنی لشکر کو دوڑاؤں گا۔ یہ تکبرانہ الفاظ ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اس کا تکبر خاک میں ملانے کے لیے، رب ذوالجلال نے اپنی قدرت سے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مرغ تھے جو فجر کی اذان دیتے تھے، بانگ دینے والے تھے، رب ذوالجلال نے اپنی قدرت سے تمام مرغوں کو یہ حکم ہو گیا، ایک مرغ بھی کائنات میں ایسا نہیں تھا کہ جس نے اذان دی، کسی نے بھی اذان دی، اور اس کا تکبر خاک میں مل گیا۔ تو جب صبح ہوئی تو پھر تکبرانہ انداز میں اس نے کہا ایک بکرا لایا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، اس کی کلیجی نکال کر بھونی جائے، اس سے میں ناشتہ کروں گا، اور اتنی دیر میں کہ جتنی دیر میں ایک بکرا ذبح ہوتا ہے اس کی کلیجی سے وہ میرا ناشتہ تیار ہے، اتنی دیر کے اندر 60,000 کا لشکر تیار ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ بہت مشکل ہے 60,000 کا لشکر اتنی تھوڑی دیر میں تیار کرنا، لیکن اس نے تکبرانہ انداز میں یہ کہا۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کا اتنا جاہ و جلال تھا اور اتنی اس کے پاس پاور تھی کہ اتنی ہی دیر میں 60,000 کا لشکر تیار ہوا جتنی دیر میں اس نے بکرے کی اس جو کلیجی تھی اس کا ناشتہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر فرماتے ہیں اسی آیت کے ضمن میں بہت سی باتیں ذہن میں ہیں، بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ لشکر تیار ہوا تو اس نے یہ حکم دیا کہ دوڑایا جائے۔ پیارے موسیٰ کی قوم کے پیچھے جب فرعون نے اپنے لشکر کو دوڑایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو حواری تھے، جو صحابی تھے، جو ان کے دوست تھے، جو ان کے لشکر کی سپہ سالار تھے، ان کا نام حضرت یوشع بن نون تاریخ کے اندر آتا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ فرعون کا لشکر تو ہم پر حملہ کرنے کے لیے 60,000 کا لشکر آ رہا، تو حضرت یوشع بن نون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، ہم نے تو آپ کی دوستی میں آپ کا ساتھ دیا، آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ چلے، ہم نے آپ کا کلمہ بھی پڑھا، آپ کے اللہ پر یقین بھی لائے، لیکن اب یہ جو فوج ہم پر چڑھنے والی ہے یہ ہمیں قتل کر دے گی اور مار دے گی۔ یہاں پر حضرت موسیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ نے سمندر کی طرف اشارہ کر کے کہا، آگے وہ سمندر کا اشارہ آ رہا ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ بحر کا اشارہ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ تو پیارے موسیٰ نے سمندر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہماری مدد یہ سمندر کرے۔ تو یہ آگے چلتے ہیں، آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے پھاڑ دیا، ہم نے چاک کر دیا، ہم نے ٹکڑے کر دیا تمہارے لیے سمندر کو، کہ جب فرعون کی لشکر
پیارے موسیٰ کے لشکر پر حملہ کرنے لگا تو جب حضرت یوشع بن نون کے سوال پر پیارے موسیٰ نے یہ کلام کیا کہ یہ سمندر ہے، یہ اللہ کا سمندر ہے، یہ ہماری مدد کرے گا، تو حضرت یوشع بن نون نے آزمانے کے لیے، پیارے موسیٰ کے اس کلام کو آزمانے کے لیے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو رب ذوالجلال نے وہاں پر پیارے موسیٰ کا اس معجزے کو ظاہر کیا کہ اس سمندر نے حضرت یوشع بن نون کے جو گھوڑا تھا اس کو ڈبویا نہیں، بلکہ وہ گھوڑا سمندر کے اوپر دوڑتا رہا۔ حضرت یوشع بن نون دوڑاتے رہے گھوڑے کو، اور گھوڑے کو دوڑا کر جب واپس لائے، کنارے پر آ کر پیارے موسیٰ کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے یہ کلام کیا کہ قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی، آپ کا رب بھی سچا ہے، اے پیارے موسیٰ آپ بھی سچے ہیں، آپ کی وفا بھی سچی ہے، آپ کی محبت بھی سچی ہے، اور آپ نے اپنے رب سے اور آپ کے رب نے آپ سے وفا کر دی ہے۔ ان کا ایمان پختہ، یہ منظر دیکھ تو اللہ رب الجلال نے پیارے موسیٰ کو حکم دیا کہ لاٹھی ماری جائے اس سمندر کے پانی کو۔ تو پیارے موسیٰ نے جب لاٹھی کو سمندر پر مارا تو سمندر نے راستہ چھوڑ دیا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی علاقوں میں جب روڈ بنتی ہے، سڑکیں ہوتی ہیں، تو کناروں پر جو پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے، بڑے انداز سے کٹے ہوتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹ کر اس کے درمیان سے راستے گزرے ہوتے ہیں۔ اکثر سفر کے دورانیے میں جب میں سفر کرتا ہوں پہاڑی علاقوں کا، تو وہ پہاڑ کٹے ہوتے ہیں سڑک بنانے کے لیے، تو جب بھی میں وہ کٹے ہوئے پہاڑ دیکھتا ہوں تو مجھے یہ آیت یاد آتی ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، اور ہم نے چاک کر دیا اور ہم نے ٹکڑے کر دیا سمندر کو۔ تو وہ یہ آیت اکثر میرے ذہن میں دہرائی جاتی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے پیارے موسیٰ کی مدد کے لیے سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا، جس طرح پہاڑوں کے درمیان میں راستہ بن جاتا ہے، اس طرح دونوں سمندر میں راستہ بن گیا۔ پیارے موسیٰ نے اپنی جماعت کو، حضرت یوشع بن نون کو لے کر سمندر کے پار چلے گئے۔ اتنی دیر میں جب فرعون کا لشکر وہاں پر پہنچا، جب فرعون نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بن گیا، یہ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے، جب فرعون نے اپنے لشکر کو اس پانی میں ڈالا تو رب ذوالجلال نے پانی کو حکم دے دیا کہ اس پر چڑھ جاؤ، تو وہ سمندر کا پانی آپس میں ملا اور 60,000 کا لشکر اور فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ آگے سورہ طٰہٰ کے اندر اور سورہ شعراء کے اندر اس منظر کو بیان کیا جائے گا کہ وہ کس طرح غرق ہوئے۔ پھر رب نے اس کی لاش کو جو ہے پوری کائنات کے لیے ایک سبق آموز بنانے کے لیے آج بھی اس کی جو لاش ہے وہ موجود ہے، آپ کو خبر ہے، یہ آگے انشاءاللہ سورہ شعراء میں بیان کریں گے۔ تو یہاں پر یہ بحث ہوئی، پھر آگے ارشاد فرمایا فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں محفوظ کیا، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون کی جو جماعت تھی اس کو غرق۔ یہاں پر ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث لائی اس آیت کے تفسیر کے اندر۔ امام احمد بن حنبل نے حدیث کو روایت کیا حضرت ابن عباس سے۔ یہاں پر پہلے میں اس حدیث کی وضاحت کروں، فن حدیث کے ماہر اس کلام کو جانتے ہیں۔ اب حدیث ایک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امام احمد بن حنبل نے ابن عباس سے روایت کی، اور دوسری طرف 4 مقامات پر سیاستہ کے اندر امام بخاری بھی اسی حدیث کو لائے، امام مسلم بھی اسی حدیث کو لائے، صاحب ابن ماجہ نے بھی اسی حدیث کو لایا، امام نسائی نے نسائی شریف کے اندر لایا، چاروں نے سیاستہ کے اندر اسی حدیث کو لایا، مگر یہ حدیث ضعیف گردانی گئی۔ مگر ایک طرف امام احمد بن حنبل نے اسی حدیث کو لایا لیکن وہ صحیح حدیث قرار پائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی امام احمد بن حنبل نے اسی حدیث کو لایا لیکن ثقہ راویوں کے ساتھ لائے، جو راوی کرنے والے تھے وہ مضبوط تھے۔ ابن عباس کی جو روایت ہے اس کو قبول کیا گیا، اس سند کو قبول کرتے ہوئے وہ صحیح حدیث گردانی گئی، جبکہ اس کے مقابلے میں امام بخاری جیسے محدث، امام مسلم جیسے محدث، امام نسائی جیسے محدث اور صاحب ابن ماجہ جیسے محدث نے یہی حدیث جب لائی تو اس کو ضعیف گردانا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے جو سند لائی وہ سند صحیح کے ساتھ لائی۔ یہ حدیث مبارک، یہ کلام علماء کے لیے تھا، عوام کے لیے بیان کرتے ہیں۔ یہ سند اسناد کی جو گفتگو ہوتی ہے یہ عوام کو سمجھ نہیں آتی ہے، علماء کا خاص ہے۔
سند صحیح کے ساتھ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر حدیث کو لایا. ابن عباس روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو گیا, اللہ نے کرم کیا اور سمندر نے رستہ دے دیا, تو وہ دن جو تھا وہ دن عاشورہ کا دن تھا, یعنی 10 محرم کا دن تھا. تو پیارے موسیٰ پھر ساری زندگی جب بھی عاشورہ کا دن آتا تھا تو آپ روزہ رکھتے, اور آل یہود جب آئے انہوں نے اسی 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے سوال کیا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو, تو انہوں نے یہ کہا کہ پیارے موسیٰ یہ روزہ رکھتے تھے, ان کی نسبت سے یہ روزہ ہم رکھتے ہیں. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے موسیٰ کی محبت تم سے زیادہ مجھ میں ہے, میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں, لہٰذا ان کی سنت کو میں اپناؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پھر عاشورہ کا روزہ رکھا, اور آنے والی امت کے لیے اسی مسند امام احمد بن حنبل کے اندر رسول اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ 10ویں جو محرم ہوتی ہے اس کا روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی. تو یہ ہو گیا سلسلہ اس حوالہ سے کہ فرعون اور موسیٰ کی, پیارے موسیٰ کی جو آپس میں جو سمندر کے اندر معاملہ ہوا اس آیت کے اندر بیان ہوا. پھر یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دیتا ہوں, الفاظ کے اوپر گفتگو کرنے کا جی چاہ رہا ہے لیکن وقت کی قلت ہے. یہاں پر یہ بیان کرتا چاہوں, یہ جو فرعون کا لفظ استعمال ہوا قرآن کے اندر, یہ اس فرعون کا اصل نام نہیں ہے. جو پیارے موسیٰ کے مقابلے میں جو ظالم بادشاہ ہے اس کا نام فرعون نہیں ہے. اس کا نام مؤرخین نے اور جو مفسرین ہیں ان کے کلام کے اندر ہم نے دیکھا, اس کا نام ولید بن مصعب تھا. ولید بن مصعب اس کا نام تھا. اور فرعون اس دور کے اندر ہر جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. جیسے مصر کے اندر ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے, اسی طرح شام اور عراب جو قبائل ہیں یہ کیسر بھی کہتے ہیں بادشاہ کو, کسرا بھی کہتے ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں کیسر و کسرا کی جنگ. تو یہ کیسر و کسرا کوئی شخصیت کا نام نہیں, یا فرعون کسی ایک شخصیت کا نام نہیں, بلکہ کلام عرب کے اندر بادشاہوں کو فرعون بھی کہا جاتا ہے, کیسر بھی کہا جاتا ہے, کسرا بھی کہا جاتا ہے, اور بھی متعدد نام ہیں. جس طرح ہمارے پاک و ہند کے اندر دور حاضر کے اندر ہر بادشاہ کو یا لیڈر کہہ دیتے ہیں یا رہنما کہہ دیتے ہیں. اس حوالہ سے فرعون اس کا اصل نام نہیں تھا, اس کا نام ولید بن مصعب تھا. آگے چلتے ہیں, قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے. رب ذوالجلال نے پھر ارشاد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا, اور ہم نے کیا وعدہ کس سے؟ موسیٰ. وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ, اور ہم نے وعدہ کیا پیارے موسیٰ سے. کیا وعدہ کیا؟ 40 لیلۃ, 40 دن کا وعدہ. اب 40 دن کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر مفسرین نے لکھا 40 لیلۃ سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے پیارے موسیٰ پر کرم کیا تو پیارے موسیٰ نے اللہ کی محبت میں ایک غار میں چلہ کشی کی. یہ سوال ہوتا ہے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ یہ غار میں بیٹھ کر یہ عبادت کرتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ جو غاروں کے اندر چلہ کشی کی جاتی ہے یہ قرآن و حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ تو یہاں سے ثابت ہے کہ قرآن میں رب کہہ رہا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ, کہ 40 دن کا چلہ کیا پیارے موسیٰ نے عبادت کی غار کے اندر. پھر کیا ہوا؟ پیارے موسیٰ غار میں عبادت کے لیے چلے گئے, پیچھے قوم کا کیا حشر ہوا؟ استغفر اللہ. ثم اتخذتم العجل, جب پیارے موسیٰ غار میں چلہ کرنے کے لیے, عبادت کرنے کے لیے, ذکر قلبی کرنے کے لیے اور اللہ سے اپنا تعلق مزید مضبوط کرنے کے لیے چلے میں چلے گئے, عبادت میں مشغول ہو گئے, تو پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل, انہوں نے ایک بچڑا بنایا, سونے کا بچڑا بنایا اور اس کو خدا بنا لیا اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گیا, اس میں تمام مشغول ہو گئے. یعنی کہ پیارے موسیٰ کے جانے کے بعد آپ کی قوم گمراہ ہو گئی. من بعد ہی, اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور ظالموں میں شمار ہو گیا. اب اس کی پس منظر بیان. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب پیارے موسیٰ کو فتح ہو گئی, فرعون غرق ہو گیا, پیارے موسیٰ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا, اپنی قوم کو اللہ اور اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ دینا شروع کر دی. تو جب پیارے موسیٰ غار میں گئے عبادت کے لیے, تو جب یہاں پر صوفیانہ تفسیر کر دیتا ہوں, سبحان اللہ, ذہن میں آ گئی. اب یہاں پر دیکھیں کہ موسیٰ, پیارے موسیٰ چلے گئے عبادت کے لیے, پیچھے جو قوم تھی وہ گمراہ ہو گئی, اس حد تک گمراہ ہو گئی, اس حد تک گمراہ ہو گئی کہ کفر میں چلی گئی. جب پیارے موسیٰ چلے گئے غار میں,
رہنمائی کرنے والا نہ رہا. اب جب جس قوم کا رہنما نہیں ہوتا کہ اس قوم کا رہنما پھر شیطان ہو جاتا ہے. اکثر آپ نے قول سنا ہوگا صوفیاء کے ہاں اولیاء کے ہاں قول ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے. اب یہ قول غوث پاک کے کلام سے بھی ثابت ہے اور متعدد اولیاء نے اس پر کلام کیا. تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب کسی کا رہنما نہ ہو تو پھر اس کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ اس کی رہنمائی شیطان کرتا ہے. جیسے پیارے موسیٰ غار میں چلے گئے 40 دن کے چلے کے لیے, پیچھے قوم تنہا رہی تو پھر شیطان آیا. شیطان نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس قوم کے دل میں عورت کی محبت ڈالی, کیونکہ شیطان کا ازل سے یہ شیوا ہے. ہم نے قرآن سے یہی سیکھا کہ جب بھی شیطان کسی کو گمراہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل میں عورت کی محبت ڈالتا ہے. یہاں پر جب گمراہی شروع ہوئی تو گمراہی کی ابتدا عورت سے ہوئی. شیطان نے ان کے دل میں عورت کی محبت ڈالی, اور یہاں پر آتا ہے کہ وہ عورت کی محبت میں اس حد درجے تک آگے چلے گئے تھے کہ وہ اپنی عورتوں کو کندھوں پر بٹھا کر گھومتے تھے بازار میں. اس حد تک عورت کی محبت ان کے دل میں آ گئی. جب عورت کی محبت داخل ہو گئی, وہ ایمان سے غافل ہو گئے. پھر ان عورتوں نے اس قوم پر شراب مسلط کی کہ وہ عورتیں ان کو اپنی محبت میں جھانسے میں لا کر پھر یہ کہتی تھی کہ پہلے شراب پیو تو ہم تمہارے قریب آئیں گے. تو ان کو شراب کے وسوسے میں ڈالا. تو اب یہ جو دو گناہ ہیں یہاں پر توجہ طلب کرتا ہوں سامعین کہ شیطان کے بڑے دو ہتھیار ہیں, ایک نشہ ایک عورت. پہلے عورت مسلط کی گئی, جب ان کے دل عورت کی محبت میں غافل ہو گئے پھر انہی عورتوں کے ذریعے سے شراب کی لت لگی انہیں, پھر وہ شراب بھی پینے لگے. جب دماغ شراب کے نشے سے ختم ہو گیا یعنی غافل ہو گیا, دل عورت کی محبت سے غافل ہو گیا, تو انسان مکمل غافل ہو جاتا ہے. جب وہ مکمل غافل ہوا تو شیطان نے پھر ان کے سامنے بچڑا رکھا, اور وہ بچڑا رکھ کے وہ بچڑا بولتا تھا, اس کی تفصیل آگے بیان کریں. تو پھر شیطان نے ان کو یہ وسوسہ ڈالا کہ تمہارا رہنما تو چلا گیا, وہ تو غار میں عبادت کرا, اس کو چھوڑو. پیارے موسیٰ کو بھی چھوڑو, رہنما کو بھی چھوڑو, اس کے رب کو بھی چھوڑو, یہ بچڑا ہے اس کی عبادت کرو. یہاں پر رب نے کہا ثم اتخذتم العجل, رب یاد کرا رہا ہے, یاد ہے تمہیں کہ تم نے پیارے موسیٰ کو بھی چھوڑ دیا, اپنے رہنما کو چھوڑ دیا, اور میں رب ہو کر مجھے بھی چھوڑ دیا, مجھ سے بھی بے وفائی کی اور بچڑا بنا کر اس کی عبادت کرتے رہے. لیکن وانتم ظالمون, اور تم ظالموں میں شمار ہو گئے. یہاں پر گروہ صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی رہنما نہیں رہتا پھر اس کا رہنما شیطان ہو جاتا ہے. جس طرح پیارے موسیٰ غار میں چلے گئے, جب رہنما کی اور جو اس کی امت تھی یہاں پر مشابہت, پیارے موسیٰ کو نبی ہوتے ہوئے یہاں پر مرشد سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ جب مرشد اپنے مرید سے غافل ہو جاتا ہے, اپنے مرید کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے, تو وہ گمراہ, فاسق, فاجر اور یہاں تک کہ وہ لعین ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے. اور دوسرے مقام پر کہ جو اپنے رہنما کی, چاہے وہ نبی کی صورت میں رہنما ہو, چاہے وہ مرشد کی حوالے سے رہنما ہو, چاہے ایک استاد کی حوالے سے رہنما ہو, جب کوئی بھی امتی, کوئی بھی مرید, کوئی بھی شاگرد اپنے رہنما کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر شیطان مسلط ہوتا ہے. پھر اس کے اندر عورت کا وسوسہ بھی ڈالتا ہے, اس کے اندر شیطانی نشوں کا بھی وسوسہ آتا ہے, پھر یہاں تک کہ وہاں اس کو کفر تک لے جاتا ہے. یہ علامات یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. اور پیارے موسیٰ جب واپس آئے, یہ تو اللہ نے یہ فرما دیا نا کہ جب تم نے غفلت کی اور عورت کی محبت میں چلے گئے اور لہو و لہو میں چلے گئے تو پھر کیا ہوا؟ ثم عفونا عنکم. یہ اب بات سمجھیں. فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بچڑا بھی بنا لیا, عورتوں کو کندھے پر بھی بٹھا لیا, شراب کو پانی کی طرح پینا بھی شروع کر دیا, یہاں تک کہ کفر بھی کر دیا, لیکن اللہ پھر کیا فرما رہا ہے؟ سبحان اللہ, قرآن کی کیا شان. ثم عفونا عنکم, اللہ فرماتا ہے میں نے تو تمہیں پھر بھی معاف کر دیا, میں نے پھر بھی تمہیں, ثم عفونا عنکم, میں نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا, من بعد, اس کے بعد بھی معاف کر دیا. اتنا ظلم کرنے کے بعد کہ تم نے عورتوں کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر نچایا, تم نے شراب کو پانی کی طرح پیا, تم نے پیارے موسیٰ کا ہاتھ چھوڑ دیا, تم نے اپنے رہنما سے بے وفائی بھی کر دی, تم نے حتیٰ کہ مجھ سے کفر بھی کر دیا, پھر بھی ثم عفونا عنکم, میں نے تمہیں معاف کر دیا. من بعد, اس کے بعد بھی
ذالک لعلکم تشکرون، کہ شاید کہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، شاید تم شکرگزاروں میں سے ہو۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کرا، نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا، سارے گناہ کر لیے، شیطان کی بھی مان لی، یہاں تک کہ کفر تک بھی کر لیا، لیکن اللہ کیوں فرما رہا ہے ثم عفونا عنکم؟ اللہ نے کیوں معاف کر دیا؟ اس لیے نہیں کہ ان کی شکلیں بہت پیاری تھیں، اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی خوبی تھی، فقط اس لیے کہ جب پیارے موسیٰ واپس آئے انہوں نے اپنی قوم کو دیکھا کہ جس قوم کو وہ اللہ کا ذکر دے کر گئے تھے، اللہ کی عبادت دے کر گئے تھے، اللہ کی توحید دے کر گئے تھے، اللہ کا خوف خشیت الہی دے کر گئے تھے، لیکن جب پیارے موسیٰ 40 دن کے بعد آتے ہیں، جب حالت دیکھتے ہیں کہ ان کی امت، ان کی فوج، ان کے ساتھی عورتوں کو کندھے پر بٹھا کر نچا رہے ہیں، شراب کو پانی کی طرح پی رہے ہیں اور کفر اور شرک کر رہے ہیں، تو پھر پیارے موسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ پیارے موسیٰ نے پھر بھی وفا کی۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ پیارے موسیٰ نے پھر بھی ان کے لیے بدعا نہیں کی، کیونکہ کسی دور میں یہی ساتھی، یہی لشکر جو کفر میں گر چکے ہیں، یہ وفادار دوست ہوا کرتے تھے، یہ پیارے موسیٰ پر جان چھڑکنے والے ہوا کرتے تھے، یہ پیارے موسیٰ سے محبت کا اظہار کرنے والے لوگ تھے۔ پیارے موسیٰ کو وہ پرانی یادیں اور ان کی پرانی وفائیں یاد تھیں، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیارے موسیٰ نے دعا کی۔ پیارے موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے رب ذوالجلال، بے شک کہ یہ عورت کے وسوسے میں آ گئے، اے رب ذوالجلال، بے شک یہ شراب کے نشے میں یہ دھت ہو گئے اور ان کے دماغ خالی ہو گئے، ان کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، ان کے دماغ خالی ہو گئے، ان کے ایمان بھی جاتے رہے، لیکن اے رب ذوالجلال، چاہے یہ جتنے بھی گناہگار ہیں، کسی دور میں یہ ہمارے ساتھی ہوا کرتے تھے، کسی دور میں یہ ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، کسی دور میں یہ ہمارے پیارے ہوا کرتے تھے۔ پیارے موسیٰ نے جب ہاتھ اٹھائے، جب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، تو رب ذوالجلال نے ان کے گناہوں کو نہیں دیکھا، ان کے کفر کو نہیں دیکھا، بلکہ ثم عفونا عنکم، رب ذوالجلال نے ان کو ثم عفونا عنکم معاف کر دیا، اور ان کو صرف پیارے موسیٰ کی نسبت کی وجہ سے ان کو معاف کر دیا اور ان کو دوبارہ ایمان کی دولت ملی۔ یہ آج کا مضمون 3 آیات کو مختصر بیان کیا گیا، انشاءاللہ کل اسی حوالہ سے آگے مزید کلام ہوگا۔ دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔